پہلی بات رسول ان میں سے اللہ نے تینوں آیات میں کہا ہے رسول بھیجا ہے تم میں سے. دوسری بات رسول کرتا کیا ہے یتلو علیہم آیاتنا, کہیں آیاتی کا کہیں آیاتی ہی, وہ پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے. اب یہ مشرکین مکہ کی جہالت کا علاج میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے کیا ہے, قرآن پڑھ کے کیا. آج ممبر و محراب سے قرآن پڑھا جا رہا ہے, قصے کہانیاں گالیاں فتوے لڑائیاں جھگڑے, اور کام کیا ہے؟ پیغمبر جو آئے سے قرآن پڑھنے کے لیے, اور آپ نے پڑھا نہیں, آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے. اس نے کہا مرض بتلاؤ, کرتا کیا ہے, چاہتا کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھا ہے, وہ اٹھ کے واپس چلا گیا. اس نے کہا اللہ کی قسم محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن میں علاج ہے. آج بھی قرآن سے تربیت ہو نہیں رہی. آپ مسجدوں کا وزٹ کریں, کہانیاں سنائی جا رہی, بدعات بتائی جا رہی. پیغمبر کے آنے کا مقصد تھا ناچ گانا کیا جائے, ڈول کی تھاپ پہ رقص کیا جائے, یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے. بیڑا غرق کر دیا. یتلو علیہم آیاتی کا. ہمارے شہر کے دو بڑے خطیب ہیں, شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ, مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ. عزتیں کیوں ہیں پاؤں کے کھاؤ, اللہ کی قسم ہے توحید والے ہیں. سبب کیا ہے؟ انہوں نے قرآن ہی بڑا پڑھا ہے. لوگ گالیاں نکالتے تھے, وہ قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے. کوئی جتنی زیادہ گالیاں نکالتا وہ اتنی زیادہ قرآن کی آیات پڑھتے. یہی سبب ہے اللہ کی قسم پندو پند اللہ نے اپنا فضل کیتا ہے. مجھے بڑی بات یاد ہے, شہید اسلام مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ ایک تقریر میں کہتے ہیں, جس جگہ پہ تقریر ہو رہی تھی نا, کہتے ہیں یہاں پہ ایک مولوی صاحب آئے, انہوں نے ننگی گالیاں بڑی نکالی ہیں. اس نے کہا گالیاں نکالنی ہو تو کسی چوڑے مراسی کو, کسی کنجر کو بلوا کے نکال لینی چاہیے. علماء کا تو کام ہے کہ علماء قرآن پڑھ کر لوگوں کی تربیت کرے. آج قرآن نہیں پڑھا جا رہا, ممبر و محراب سے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی. آج اتنی جہالت نہیں ہے جتنی جہالت میرے نبی کے زمانے میں, اتنا زنا بھی نہیں ہے جتنا زنا تب تھا, جتنی فحاشی تب تھی. کیسے علاج کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے. پیغمبر کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ میرا نبی آیا ہے, وہ تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا. یہ قرآن پتہ کیسی طاقتوری کتاب ہے. عمر جیسا بہادر آتا ہے, عمر جیسا بہادر آتا ہے. اللہ کی قسم طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, چند آیات سنی ہیں عمر سے. اللہ نے عمر بن خطاب اور عمر فاروق بنایا ہے, سبب قرآن ہے. آج تربیت کے لیے قرآن چاہیے, لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے. ایسے ایسے جامع ہیں, اللہ کا فضل ہمارا یہ جامع ہے. اللہ کی قسم ہے 5 سال کا کورس ہے, 5 سالوں میں قرآن کے ترجمے پر, حدیث پر, شرح پر عبور کروایا جاتا ہے. یتلو علیہم آیاتی کا. پیغمبر کی پہلی ڈیوٹی وہ قرآن پڑھے گا, پڑھ کے سکھلائے گا. دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کر دے, ان کو پاک کر دے, ان کو شرک سے بچائے, بدعات سے بچائے, خرابیوں سے بچائے, ہاں زنا سے بچائے, سود سے بچائے, حقوق العباد کو پامال کرنے سے بچائے. نفرتیں ختم, بغض ختم, برائیاں ختم, ایک اللہ کی توحید سینے پہ بسانا, ان کے دلوں کا تزکیہ کرنا, یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. آپ نے کی ہے. ایک صحابی آ کے بیٹھ گیا,
اس نے کہا محبوب اجازت دیں، میرا دل کرتا ہے میں مسلمان بھی ہو جاؤں اور زنا بھی کرتا رہا۔ زنا کی اجازت دے دا۔ لمبی حدیث ہے مسند احمد کی، آپ نے 5 رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو چاہتا ہے اپنی ماں سے زنا کرے، اپنی بہن سے، بیٹی سے، اپنی پھپھی سے، اپنی خالہ سے زنا کرے، چاہتا ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، میں نہیں چاہتا۔ فرمایا جب تو کسی سے زنا کرے گا نا، وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے کسی عزیز سے کوئی زنا کرے۔ اس نے کہا محبوب بات سمجھ آ گئی ہے، دعا کر دیں اللہ مجھے پاک کر دے۔ سچے پیغمبر نے نا اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ رکھا، دعا کر دی، اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس کے دل سے زنا کو نکال دے، اس کے دل کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی کہتا ہے جب حدیث سے ابھی بیان کر رہے تھے نا، کہتے ہیں آج بھی مجھے پیغمبر کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، آج بھی آپ کے ہاتھ مبارک کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، آج بھی آ رہی ہے۔ اللہ اس کے دل سے کینے نفرت زنا نکال دے۔ ایسا اللہ نے تزکیہ کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کماری عورت میں بھی ہم نے ایسا حیا نہیں دیکھا، پھر جیسا حیا ہم نے اس نوجوان میں دیکھا ہے۔ پیغمبر آئے تزکیہ کرنے، پاک کرنے، برائیوں سے پاک، بدعات سے پاک دور کرنے آئے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہو رہا ہے۔ کفر کے فتوے یہ تزکیہ ہے، نفرتوں بڑھانا یہ تزکیہ ہے، لوگوں کو ڈھول تھاپ کی رقص پہ لگانا یہ تزکیہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے صحابہ کو محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو محبت تھی، وہ تو مر جاتے تھے، بیٹے قربان کر دیے، والدین قربان کر دیے۔ کیسی باتیں کرو، صحابہ ہے، جنگ ہوئی نا، حضرت مصعب بن عمیر ہے، صحابی کو کہہ رہے ہیں، وہ قیدی پکڑے ہیں نا جنگ کے، اس کو کہہ رہے ہیں یار اس کی ذرا نا ہاتھ کڑی کو کس، ذرا رسی زور سے باندھ، اس کی ماں کے پاس پیسے بڑے ہیں، یہ قیدی بنا نا، پیسے اس کی ماں بھیجے گی، سگے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے، اس کی مشکوں کو باندھ ذرا کس کے، پیسہ بڑا اس کی ماں کے پاس بھیجے گی، اسلام مضبوط ہوگا، طاقت آئے گی، قوت آئے گی۔ ہائے، اس نے کہا تو میرا سگا بھائی ہے، اس نے کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی تو وہ ہے جو تیری مشکوں کو باندھ رہا ہے۔ یہ تزکیہ تھا، تزکیہ۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت ہے؟ اللہ کی قسم ہے، سلوٹ کرتا ہوں ان علماء بریلویہ کو۔ مولانا اجمل قادری صاحب کا اگلے دن میں نے ایک کلپ سنا ہے، بریلوی مکتبہ فکر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے ان بدعتوں سے بچ جاؤ، ان بے حیائیوں سے بچ جاؤ، ان فحاشیوں سے بچ جاؤ۔ ڈول بجانے سے پیغمبر کو نفرت تھی، میوزک سے پیغمبر کو نفرت تھی، آپ نے حیا دیا ہے، آپ نے عزت دی ہے، بیٹیوں کو گھر میں بٹھایا ہے، عورتوں کو گھر میں بٹھایا ہے، ہم نے بازاروں میں نکالا ہے، میلے سجائے، عورتیں باہر نکالی۔ یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے۔